مادی وسائل کے ساتھ انسان کو فضیلت دینے والوں، یہ بدترین نظریہ تم نے دنیا میں عام کیا ہے۔ اب مجھے انسان دکھا دو۔ انسان شکل و صورت کا نام نہیں ہے، انسان سیرت اور کردار کا نام ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کو خدا پر اعتبار ہو، خدا کو اس پر اعتبار ہو، انسان کو اس پر اعتبار ہو۔ میں تو اسی کو انسان سمجھتا ہوں جس کو خدا پر اعتبار نہیں، انسانوں پر اعتبار نہیں، وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اپنے دور کی ذلت کا مشاہدہ بتاتا ہوں۔ جدو میں جاؤں نا پمپ پٹرول دے تو پمپ والے میں آنے لیں مولوی صاحب میٹر ویکھو۔ کیا ویکھو؟ تو الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ آنے لیں میٹر ویکھو، میں منہ ادھر کر لینا۔ وہ آنے لیں مولوی صاحب نمہ ہی آیا ہے، میٹر نہیں ویکھتا تو سجے منہ چا کیتے۔ میں کہا کملے سن لو، میں کہا گل کی ہے تیرے سارے آکھن دا مطلب ہے جتنی عملہ پمپ دے ہے یہ سارا بے اعتبارات بے ایمان ہے، یہ تو کوئی اعتبار نہیں، صرف میٹر پہ اعتبار کرو۔ کس پر اعتبار کرو؟ میں کہا یار یہ دس تینوں کنے بنایا ہے؟ آکھے اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہا میٹر نو کنے بنایا ہے؟ آکھا انگریز دے سائنسدان نے۔ اور میں کہا کملی قوم خدا دا بڑا بے ایمان ہے، تے مشین انگریز دی بڑی ایماندار ہے۔ جس تعلیم تحقیق قانون ترقی کے ساتھ انسان کا معیار ختم ہو جائے اور مشین سب سے اعلیٰ ہو، انسان سب سے ادنا ہو، انسانوں کی عزت اور وقار مشینوں سے تولی جائے۔ اس لیے اقبال نے کہا کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جس تعلیم تحقیق قانون نظام سیاست جمہوریت کے ساتھ انسان مشین بن چکا ہو اور مشینوں کی حیثیت ہو، انسانوں کی نہ ہو، مشینوں پر اعتبار ہو، اور ابن آدم کو ابن آدم پر اعتبار نہیں ہے، یہ ترقی نہیں، یہ تباہی ہے۔ جو افراد تیار کیے، جس جماعت کو تیار کیا، وہ ایسی جماعت تھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اب میرے بابا دیکھو، ہم کردار دیکھتے ہیں، مادی وسائل نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 10 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی سے ہاتھ نکال کر آپ کو تھپڑ رسید کرتا ہے۔ 10 کروڑ کی گاڑی سے تھپڑ مار دیتا ہے۔ آپ اس کے تھپڑ کو دیکھو گے یا گاڑی کو؟ بھائی تم تو خوش ہو، اتنی قسمت والا آدمی جس کو 10 کروڑ کی گاڑی سے تھپڑ لگا۔ اتنی ترقی یافتہ تھپڑ تو تمہارے دادے کو نہیں لگا۔ 10 کروڑ کی گاڑی سے ہاتھ نکال کر کسی کو تھپڑ مارو اور 7 آدمی کہے بابا عقل کا علاج کرو، بڑے خوش قسمت ہو۔ 10 کروڑ کی گاڑی سے آپ کو تھپڑ لگا ہے، ناراض ہونے کی بجائے تو آپ خوش ہوئے، اتنی ترقی یافتہ تھپڑ لگا ہے 10 کروڑ کی گاڑی سے، تو آپ بہت خوش قسمت ہے۔ دسو بھائی وہ بندہ تو غصہ کرے سی یا ٹھڈا رہا سی؟ مرادہ انہیں میں نے تھپڑ مار دی تو گڈی دسن لگ پیا، میں ان کا کام دیکھا یا گڈی دیکھا؟ کام دیکھوں یا گاڑی دیکھوں؟ وہ انسان ایک طرف انسان کی سیرت اور کردار ہے اور دوسری طرف سائنس ہے، گاڑی ہے۔ دیکھ لے جب تیرے انسان کی باری آئی ہے تو تو نے سیرت اور کردار انسان کا دیکھا، گاڑی نہیں دیکھی۔ جب تیری باری ہے تو سیرت دیکھتا ہے، گاڑی نہیں دیکھتا، کردار دیکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب تیری باری آئے گی تو خدا تیری گاڑیوں کو نہیں دیکھے گا، تیری سیرت اور کردار کو دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ وہ ہے مادی دنیاوی حصی سائنسی، اور یہ روحانیت دین ایمان انسانیت کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ اعلان جنگ ہے جو مغرب نے کیا ہے انسان کے خلاف، اور الحمدللہ ہم اہل روحانیت ہیں، اہل روح اولیاء صوفیاء انبیاء کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی فضیلت مادی وسائل سے نہیں روحانی فضائل سے رکھتے ہیں، اس لیے مادی فضائل کی وجہ سے ہم لوگوں کے سے نہ لڑتے ہیں نہ لڑواتے ہیں، کیونکہ جو لڑتا لڑواتا ہے اس کو مادیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو صاحب روحانیت تو نہ لڑتا ہے نہ لڑواتا ہے۔
یہ وہ نظریہ ہے جس نے پوری دنیا کو جنگا بنا دیا، دوزخ بنا دیا ہے. ہم الحمدللہ اپنا نظریہ ایمانی اعتقاد اسلامی رکھتے ہیں. ہم اپنی فضیلت اور عزت اور وقار کی بنیاد نہ کالمادی وسائل کو سمجھتے تھے نہ آدمادی وسائل کو سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توانو شانو زندگی اسلام علی موت ایمان علی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ تو کو شاکو جان مال عزت آبرود ایمان دی